حق کی پہچان، حق کے ترجمان۔ الحمد لله الذي جعل المتقين أئمة للهدى والصلاة والسلام على نبيه المجتبى وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل المغفرة والتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الله أكبر كبيرا معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدہ شریف منڈی بہاؤالدین تحصیل پھالیا دے اندر محترم سنی غیور مسلمان حکیم محمد اسلم صاحب دی وساطت نال حاضری ہوئی۔ اللہ جل شانہ انہاں دے خلوص دا صدقہ ساڈی دارین سنی فرمائے۔
کیونکہ پہلی مرتبہ اس علاقے وچ یعنی اس گاؤں دے اندر آن دا موقع ملیا ہے۔ علاقے وچ تشہیر جلسے دی ناقص طریقے نال ہوئی ہے، تاں کر کے دور دراز والے دوست پہنچے نے۔ اس وقت ناچیر جس موضوع تے کلام کرے گا اس دا عنوان ہے گستاخ رسول اور اس کی سزا۔ اگرچہ مجمع مختصر ہے اور ناچیز دے اس موضوع دے مناسب نہیں، لیکن لاہوروں ذہن ہوئی بنا کے تریا سا اسے دوتے ہی کلام کرنی۔ اس دی وجہ انتخاب دا کیوں کیتا ہے؟ کہ گستاخی جڑی نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی معاذ اللہ ایک دے اس دی تفسیر اور اس دی تفصیل دے اندر منافقت تو کم لیا جاتا ہے، صحیح یہ تفسیر اور تفصیل نہیں ہوتی، ہوندی اس واسطے نہیں جان بوجھ کے کیتا جاتا ہے ایسا کہ اگر صحیح تفصیل ہوگی تو جیڑے گستاخان رسول دے خلاف جہاد دا دعوی کردے نے وہ خود ملوث ہوندے نے، وہ گستاخی وچ ملوث ہوندے نے۔ دوسری گل یہ کہ اس گستاخان رسول دی حمایت دے اندر بہت طاقتور لوگ ملوث نے، وہ نشانہ بنتے ہیں۔ انہاں دو وجہ دے نال گستاخ رسول کون ہے، گستاخی کدا نام ہے، اس وچ بہت ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ یعنی ایک صحیح معنی ہوئے، صحیح مطلب ہوئے، صحیح تفصیل ہوئے، صحیح تفسیر ہوئے تے خود گستاخی دے خلاف جہاد دا دعوی کرنے والے آپ پھسدے نے۔ دوسرا یہ کہ گستاخاں دی حمایت وچ طاقتور لوگ، بہت زیادہ طاقتور وہ ملوث نے۔
وہ نشانہ بنتے ہیں، اور یہ دونوں کام جڑے نے بہت ہی غلط نتائج انہوں نے وکھان گے۔ اس واسطے انہوں غلط نتائج تو بچن واسطے وہ اس موڈے چ ڈنڈی مار جاندے ہیں، غلط بیانی تو کام لے جاندے ہیں۔ اگے گستاخ رسول دی سزا ہے، سزا نال بھی وہی ظلم ہوندا ہے جڑا پیچھے حقیقت نال پیا ہوندا ہے۔ گستاخی دی حقیقت کی ہے، گستاخ ہے کون؟ جویں زیادتی او دے نال اوویں سزا نال ہوندی پئی۔ احکام اسلامی شرعی دینی وہ صحیح طرح بیان نہیں کیتے جاندے۔ ناچیز نے انہاں ساریاں چیزاں نو پاسے رکھ کے بالکل کسی طرح دی رعایت ورتن تو بغیر گستاخ رسول کون ہوندا ہے، گستاخی کیڑی شے ہے، کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نال گستاخی بن جاندی، وہ صحیح دسے گا اور اپنی کتاباں اماماں دے وچوں دسے گا۔ او دی سزا بھی جڑی ہے نا اس نو دسن وچ بھی انشاءاللہ العزیز کسی دی رعایت نہیں کرا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ باقی حقائق بعد تواڈے تک کھلدے جان گے جویں جویں بیان کراں گا۔ دوستان مکرم، یہ تو ہر کسی نو معلوم ہے کہ گستاخ رسول انبیاء علیہ السلام چو کسی نبی دا گستاخ، کسی بھی نبی دا گستاخ اسلام دے اندر او دی سزا قتل۔ گستاخ نبی کسی بھی نبی دا گستاخ ہوئے او دی سزا کی ہے قتل۔ اس بات دے اتفاق اجماع سب مسلمانوں، جیڑا اس دے اتفاق نہیں رکھدا وہ مسلمان ہی نہیں، جیڑا اس گل نال متفق نہیں وہ مسلمان۔ اس مسئلے وال بعد آواں گا۔ ہن یہ دسنا ہے بھی گستاخی کیڑی کیڑی شے نال بندی۔ دوستو، اللہ دے نبیاں دی بارگاہ باقیاں ورگی نہیں۔ اس بارگاہ دی نزاکت اتنا تے ہے کہ خالق کائنات جل وعلا فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی دی آواز تو اونچی آواز نہ کرو۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور نبی نو انج نہ سدیا کرو جس طرح ایک دوجے نو سد دے جے۔ نبی نو سدنا ہوئے تو ذاتی نام نہ پکارو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ،
اور اگر ذاتی نام نال یاد بھی کرنا ہے تو کلیا نہیں کرنا، لہجہ بھی تھوڑا ادب والا ہونا چاہیے اور الفاظ بھی تھوڑے ادب والے ہونے چاہیے. لہجہ بعض اوقات لہجے چ گستاخی ہوتی. مثلا ایک ہے اپنے باپ نو پکارنا اوے ابا، یہ لہجہ گستاخانہ ہے. لفظاں وچ گستاخی نہیں لیکن انداز وچ گستاخی. ایک ہے ابا جی، اے ابا جی، یہ تعظیم ہے، یہ احترام ہے. اسی طرح ہے کہ نہیں؟ اے ابا جے آواز دھیمی رکھ لوے، نیوی رکھ لوے، لہجہ نرم پیدا چکرے تو لفظ وہی نے وہ ادب شمار ہو جان گے. اگر انداز کرخت اختیار کرے، سخت لبو لہجہ، تو پاویں لفظ وہی نے وہ گستاخی بن جان گے. اسی طرح ہے کہ نہیں؟ بعض اوقات کئی چیزاں انداز اور لبو لہجے تو ہی ظاہر ہو جاتی ہیں کہ گستاخ ہے، ادب والا ہے، کی پیا کردا ہے، استفہام ہے، خبر ہے. اس طرح دیا چیزاں انداز دے وچوں بھی ظاہر ہو جاندیاں نے. سمجھ آ رہی ہے سنگیو کہ نہیں؟ جڑا میں سنانا ہے نا وہ جڑے سنگی دوروں آئے نے انہاں واسطے میں سنانا ہے. جڑے مینوں سنن والے نے، دوسرے نو حالے اتنا شعور ہی نہیں ہونا بھی یہ کہنا کہ جاندا، تمیز نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے میرے خطاب مکمل ہون تو بعد پھر نویں بندے محظوظ ہون تے آکھن یار گل واقعی ٹھیک ہے، سواد آیا ہے. لیکن زیادہ تر یہ تو قدیم سننے والے سنگی جڑے نا وہ انشاءاللہ العزیز فیض یاب ہون گے اور مکمل محظوظ ہون گے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بڑے باشعور قسم دے بندے جڑے نا وہ ناچیز دے موضوع واسطے چاہیے نے. ہاں جی، کیونکہ ساڈا مقصد جڑا ہے وہ سورا ہیکاں لا کے تے پیسے کمانا نہیں، ساڈا مقصد دین سمجھانا ہے. وہ تو کوئی شے نہیں، وہ تو چار شعر سناؤ، دو چار قصے چا سناؤ تو چل پی. یہ تو کوئی وڈی گل نہیں. جیڑی شے میں چھیڑ کے بیٹھا سنن تو بعد تسی آپے آخیا جی دسو گے بھی یہ کدی کسے چھیڑی ہی نہیں. مینو سننے والوں واسطے نویں ہے، میں تاں انہاں نوں پیش کر رہا اور پھر یہ دنیا چ پھیل جانی پوری. ہن سمجھا جے اللہ وحدہ لا شریک سونا فرماندا ہے اے ایمان والو، نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ کرو تے نہ دوجیاں وانگوں نبی نو بلاؤ. کدرے اے نہ ہوئے کہ تانوں پتہ ہی نہ چلے تے تہاڈے عمل برباد ہو جان. یعنی کی مطلب کہ اگر انہاں نال اینی ایک بے ادبی گستاخی نال تسی پیش آئے، آواز اچھی کیتی یا عام لوکاں وانگوں سدیا تے پھر تانوں پتہ بھی نہیں چلنا، تہاڈے عمل ضائع ہو جان گے. اتوں پتہ لگتا ہے کہ نبی دی گستاخی کوئی ایڈی عجیب، اللہ تعالی معافی دے، وڈی نحوست ہے کہ جس نحوست نال بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے تے عمل بھی برباد ہو جاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟
سمجھ آئیے سونے وانتم لا تشعرون تھوڑی بے شعوری بے خبری دے اندر عمل برباد ہو جان ان بھی ہو سکتا ہے. لہذا نہ آواز اچھی کرو ایڈی باری لطیف بارگاہ نازک، نہ آواز اچھی کرو، نہ عام بندیاں وانگو سدو یا محمد کلیاں نہیں کہنا، کوئی نہ کوئی عزت دا کلمہ نال ہوگی. مثلا یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا نبی اللہ، اس طرح دے تعظیم دے لفظ استعمال کرو تاکہ سدن چ عزت ہوئے، بے ادبی والا پہلو نہ نکلے. اس موقع تے میں سنیاں دا مذہب جڑا ہے اس دا ایک عظیم مسئلہ وہ بھی حل کر دینا نال کی غیبانہ پکارنا یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، غیب تو دور تو پکارنا، یہ میں حدیث شریف نال دس جانا کہ یہ سنت پاک نبی دے صحابہ دی اور تصدیق پاک محمد الرسول اللہ دی. اور نال یہ اس بات دی دلیل بن جائے گی کہ کلا نام شریف نہیں پکارنا، نال کوئی نہ کوئی عزت دا لفظ لاؤنا ہے. مسلم شریف حدیث پاک دی کتاب ہے، آ سامنے 6 کتاباں حدیث دی، ادھر مسند احمد 30,000 دے لگ بھگ حدیثاں او دے وچ نے، 40,000 دے لگ بھگ اے دے وچ نے. 30 تے 40 کنے ہو گئے؟ 70,000 دے لگ بھگ حدیثاں اس لیے میری چولی ہے. مسلم شریف کتاب التفسیر تو اتلی سطر، کتاب التفسیر تو اتلی سطر وہ اسے گل دی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو غیب تو پکارن دے بارے گل سمجھا جی. اور ایتھے اے بھی عرض کر دیاں کہ کسی ملا نے چیلنج کیتا ہے کہ اگر حدیث والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ثابت کر دو تو ₹1,00,000 انعام ہے. میں مولوی نہیں لبا، میں ایتھے دس جانا اگر اس علاقے دا ہوگا تو تسی لے لیا جی ₹1,00,000. اے لفظ حدیث تے پڑھن لگا فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. جس لئے مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے نے، اپنے ماموں جان اپنے نانے خاندان دے گھر تشریف فرما ہوئے. صعد الرجال والنساء على البيوت،
مرد عورتاں چھتاں دے چڑھ گئیاں، مرد عورتاں چھتاں دے چڑھ گئے، رستیاں دے اندر مدینے دیاں گلیاں کوچیاں دے اندر بچے تے خادم نوکر چاکر گلیاں پھیل گئے ہوئی آخر سن یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ سرکار ایک گھر دے اندر بیٹھے نے، صحابہ کوئی چھتاں دے چڑھے نے، کوئی گلیاں لگے پھردے نے تے پکار دے نے یا محمد یا رسول اللہ۔ سنگیا معلوم ہویا او نداء نال پکارنا حضور دے گھر وچ بیٹھے نے، او غیب بیٹھے نے، صحابہ ادھر ادھر پھیلے نے، کوئی گلیاں دے اوتے، کوئی گلیاں وچ کوئی چھتاں دے، پھر چڑھ کے آخر نے یا محمد یا رسول اللہ۔ معلوم ہویا نبی سونے نو غیب دی حالت پہلے دن پکاریا ہے، انصار صحابہ نے تصدیق محمد عربی پاک نے فرمائی۔ حضور نے نہیں فرمایا تساں شرک پہ کر دے جے، کیوں مینو پکاریا ایتھے نہیں دور کھلو کے مینو ویکھ کے آکھنا سی، تساں دور کھلو کے کیوں پکاریا ہے؟ اور سنگیا کملی والے سرکار نے جویں قدم رکھیا ہے، جویں اسلام مضبوط کیتا ہے، ایویں سنی مذہب نو بھی مضبوط کر چھڈیا۔ اسلام دی ابتدا مضبوطی دی اج ہوئی تے مذہب اہل سنت دی بنیاد بھی۔ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ قربان جاواں ادھر ویکھ ایک شبہ دا ازالہ کر جاواں، او جی چھتاں دے اوتے بیبییاں کیویں چڑھ گئیاں، اس لحاظ پردہ فرض نہیں سی ہویا، پہلے دن حضور تشریف لے آئے، ورنہ مسلماناں دیاں عورتاں چھتاں دے چڑھن والیاں نہیں ہوندیاں۔ سمجھ نہیں آئی، یہ منظر عام تے آن والیاں نہیں، یہ غیرت والے لوگاں دیاں بیبییاں نے۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ تو سنگیا قربان جاواں معلوم ہویا وہ نعرہ رسالت دے جواب یا محمد یا رسول اللہ آکھنا تا سنی دا مذہب بنیا ہے، جو سنت انصار دی ہے انہاں اسلام دی جے مدد کیتی ہے تے نال سنیاں دی مدد کر چھڈی۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ تے نال یہ بھی دس چھڈیا ہے او جھلیو تسی تے مسجد وچ بیٹھ کے نعرے مارن تو ڈردے جے، نبی دے یار تے یا رسول اللہ دا نعرے چھتاں دے چڑھ کے مارنے رہے ہیں، گلیاں وچ مارنے رہے ہیں۔ معلوم ہویا گلیاں مارا وچ پھر کے یا محمد یا رسول اللہ آکھنا مسلم دی حدیث وچ آئے، بخاری وچ آیا ہے اللہ اکبر، مسلم وچ آیا ہے یا رسول اللہ۔ معلوم ہویا اللہ اکبر دا نعرہ بھی سنت صحابہ ہے تے یا رسول اللہ دا نعرہ بھی سنت صحابہ ہے۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ لہذا نعرہ رسالت کے جواب میں زندہ باد کہنا یہ بدعت ہے، نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہنا یہ سنت ہے۔ بولنے نہیں جے ہوں دس وہ موضوع کی گل آ گئی کہ صحابہ نے کلا یا محمد نہیں آخیا، کی آخیا نال؟ کیوں یا محمد کلا آخیا جاندہ تو بے ادبی سی، لا تجہروا لہ بالقول جہر بعضکم لبعض۔ توجہ نہیں فرمائی نے، اونج نہیں پکارنا۔ لہذا صحابہ دی سنت ہے یا محمد یہ کہنا ہے تو یا رسول اللہ نال کہنا ہے،
اچھا انہیں آخیا جی تو تے یا رسول اللہ ثابت کیتا یا محمد یا رسول اللہ ثابت کیتا ہی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دے ثابت نہ ہویا. او میں کیا چلیا رولا ہے ہی یاد آ سلاد دا تے رولا نہیں یا میں دس دیتی ہے سلاد پچھوں تو لا لا رولا مک گیا. ہوں صرف اینا ہی کہنا نا سلاد و سلام دے اوتے کسی کا رولا نہیں نا رولا تے ہے یا رسول اللہ کہنے وہ حدیث صحیح تو ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے بول دے نہیں جی اللہ اکبر کبیرہ. معلوم ہویا کہ سچ ساڈے بزرگ ورد رکھتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ تو صحیح ورد رکھتے کسی نہ لبے تو ہور گل ہے ورنہ مذہب تو ساڈا حدیث ہے جی نا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے میں مر جاؤں پہ فدا ہوتے ہوتے میں مر جاؤں پہ فدا ہوتے میں مر جاؤں پہ فدا ہوتے ہوتے کھلے آنکھ مہارے لقا ہوتے ہوتے کھلے آنکھ مہارے لقا ہوتے. ادر ویگ سنگیا دنیا یہ تے اعلان ہر پاسوں سنے گا یہ دعوے ہر پاسوں سنے گا اشتہار بھی دیکھے گا کندا بھی لکھیا ہونگیاں کتبے بھی لکھے ہوں گے کی وہ گستاخ رسول دی سزا قتل ہے گستاخ رسول واجب القتل ہے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. لیکن جدو واری آؤندی ہے گستاخی ہے کیڑی شے نا تے گستاخ کون ہے اس لے جڑے حرمت جان قربان کرن دے دعوے کردے نے جڑے نبی سرکار دی عزت دے قربان ہو کے دعوے کردے نے جے گستاخی دسی جائے تے او بھی وچ آ جاندے نے. لیکن افسوس ہے ایتھے چتر دے چور والی گل ہے چور مچائے شور والی گل ہے گستاخ ہی گستاخی دے خلاف بولنا شروع ہو جاندے نے حالانکہ وہ گستاخی آپ ہی کیتی جاندے ہوندے نے. اب بولدے نہیں پھر گستاخاں نال اتحاد بھی سارے کر لیندے نے ایک بھی ہو جاندے نے. عجیب گل ہے ہن میں دسنا وا گستاخی کہڑے کہڑے لفظاں نال ہوندی تے دساں گا. سارے عرب عجم دے سنی اماماں تو توجہ ہے سنی اماماں تو دساں گا انہاں کنوں گستاخی آکھیا ہے گستاخ کنوں آکھیا ہے. ادھر ویکھ سنگیا رہی رعایت نہیں کرنی کوئی ڈنڈی نہیں مارنی ایویں نہیں. ساڈا کلندر اقبال بولیا کلندر اقبال فرماندا ہے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں
کہ درویشی ہی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. آندا یا اللہ کریما سادے مسلمان کدھر جان. درویشی بھی مکاری بن گئی ہے، سلطانی بھی مکاری ہے. سلطان مکار، درویش مکار، کدھر جان بیچارے سیدھے سادے مسلمان جنہاں نو مکاری نہیں آوندی، جنہوں بےمانی نہیں آوندی، جنہاں نو وکن دے طریقے نہیں آوندے. جان دے سکتے ہیں مگر اپنا دین ایمان نہیں ویچ سکتے. ایک کدھر جان. ادھر ویکھ ہن سنگیا جیڑی گل میں دسن لگا گستاخ کون، گستاخی کیا ہے. ہن میں کسی کا نام نہیں لینا، یہ دساں گا گستاخی کی تے گستاخ کون ہوندا ہے. پھر تو آپ ہی اندازہ لا لویں گا جگ چ ویکھ کے گستاخ ہے کیڑا کیڑا. جی قاضی یاد مالکی رحمہ اللہ دی شفا شریف حاشیہ شمنی کے ساتھ، حاشیہ شمنی کے ساتھ شفا شریف جدے بارے بزرگاں لکھیا ہے اے کتاب گھر دے اندر ہوے بلائی نیڑے نہیں آؤں. قاضی یاد مالکی رحمہ اللہ 544 ہجری میں آپ کی وفات ہے اور محدث ہیں. اتھوں لے کے تے زرقانی شریف تک یہ ائمہ کرام وچ سب انہاں گلاں تے متفق نے جو میں جناب نال بیان کرنا چاہتا. ہاں جی سب متفق ہیں. ہن زرقانی تے مواہب اللدنیا یعنی متن اور شرح دونوں دے وچوں سنان لگا. توجہ ہے. فرمایا ان سبا نبیشن او ملکا و ان عرض او لعنه او عابه او قذفه او استخف بحقه او غیر صفته او الحق به نقصا وین فی دینه او خصلته او غد من مرتبته او غد من وفور علمه او زهده او اضاف له ما لا يجوز عليه او نسب اليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الضم او قيل له بحق رسول الله فلعن وقال عرضت العقرب قتل ولم يستتب حدا الا ان يسلم الكافر وإن ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو شكر أو تهور وهذا قد ذكره القاضي عياض في الشفاء. اگر کوئی بندہ کسی نبی یا فرشتے نو خدا پاک دے پھر خدا پاک ہی ہویا کسی نبی یا فرشتے نو برا بولے وَإِنْ عَرَّضَ
بھاویں گل چ اشارہ کر کے بولے، پوری وضاحت نال نہیں، اشارہ بھی کر کے تے گستاخی کرے، او لعنہ یا انہاں تے معاذ اللہ لعنت کرے، او عابہ یا انہاں نو کوئی عیب لاوے، عیب دی نسبت کرے انہاں۔ زرقانی نے فرمایا اے ناسبہ للعیب، کسی عیب کی طرف ان کی نسبت کرے۔ عیب کی عقلاً شرعاً یا عرفاً، بندے وچ یا دے اخلاق یا دے دین وچ جے وہ اچھا نہیں سمجھا جاندا وہ عیب ہے۔ اگوں دتی ہے مثال بھی کیویں عیب لاوے۔ من قال فلان اعلم منه فقد عابه ولم يسبه۔ توجہ ذرا، فرمایا اگر یہ آکھے کہ فلانا نبی سونے تو بڑا علم والا ہے، بہتے علم والا ہے، انہیں حضور نو عیب لایا ہے، گالی بھاویں نہیں دتی، یہ گالی دینا نہیں، لیکن جس لئے انہیں آکھیا فلانا حضور تو بڑا عالم ہے، بھاویں کسے نبی دا نام لیا ہے، بھاویں کسے ولی دا نام لیا ہے، تو کہندا فلان جڑا ہے وہ نبی سونے تو زیادہ جان دا علم رکھدا ہے۔ تو فرمایا انہیں نبی نو بھاویں گال نہیں دتی لیکن عیب لایا سی، یہ بھی اسی طرح دا گستاخ ہے جی میں برا بولن والا گستاخ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نہیں، وہ بولتے نہیں جی۔ ہوں اتوں آپ ہی اندازہ لا لو کہ کسے نبی نو آخنا ساڈے نبی نالوں بڑا عالم ہے، یہ حضور نو عیب لانا ہے تے گستاخ بننا ہے، اور واجب القتل ہے وہ بندہ جڑا ہے گل کرے تے کسے توتے کسے جانور، کسے توتے کسے جانور، کسے توتے یا کسے جانور دی گل کر کے آخنا تے نبی سرکار نال وہ بھی بہت علم رکھدا سی، او دے کافر تے گستاخ ہونے وچ کیڑا شک کر سکدا ہے؟ گل سمجھا جی؟ میریاں گلاں اشارے ہیں، اشارے ہیں، او دے تے سمجھدار پہنچے گا۔ کوئی جا کے تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا قصہ، حضرت سلیمان پیغمبر دا قصہ قرآن چو پڑھے، اوتھے آوے احط بما لم تحط به، میں نے اس بات کا احاطہ کیا جس کا آپ نے نہیں کیا۔ اتھوں استدلال کر کے تے آکھے نعوذ باللہ توتا رسول نالوں زیادہ جاندا سی، یا پھر ساڈے نبی دے بارے کہہ دے کہ جی توتا ساڈے نبی نالوں بہتا جاندا ہے یا فلانا جانور جاندا ہے، انہیں عیب لایا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نے، کی لایا ہے؟ عیب لان نال او گستاخ رسول واجب القتل ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہون یا کوئی نبی ہوئے، ہر حال وچ وڈا عالم نبی نو آکھنا پینا ہے، پھر نبی نو ساری خدائی تو وڈا عالم آکھنا پینا ہے، تا بندے نے نبی اپنے نو شان دے مطابق منیا ہے، ورنہ عیب لایا سو، اور عیب لاؤن والا امام سارے متفق نے وہ واجب القتل ہے، وہ گستاخ رسول ہے، بھاویں وہ آکھے میں گال تے نہیں پیا کڈدا، بھاویں وہ آکھے کہ میں اب جناب فلانی آیت جو کڈی بیٹھا، انہوں آکھاں گے لعنتیا تو عیب لایا نبی نو، ایتھے نہ تیری آیت سنی جانی ہے نہ کوئی گل نبی علیہ السلام دے بارے اس طرح دا جملہ بولنا کفر تے گستاخی ہے کہ فلاں شاید نبی نال وڈی عالم ہے۔ او لعنتیا اس طرح لفظ بولنا یہ سراسر گستاخی ہے،
ایتھے کسے دی کوئی دلیل سنی جانی توجہ نہیں فرمائی نے. مثلا گل سمجھو، کوئی کمینہ یہ کہے کہ جی ٹٹی میں جو کیڑا ہوتا ہے جتنا وہ ٹٹی کو جانتا ہے اتنا کوئی نبی ولی تو نہیں جانتا، یہ کہنے سے کافر ہے، گستاخ رسول ہے. ذہن میں رکھنا. کیوں کہ پہلے اس طرح دی گل وچ نبی دا ذکر نہیں کر سکتے. دوسرا اے لفظ بولنے کہ فلاں جانور کیڑا نبی نالوں زیادہ علم رکھدا تے پھر کہنا وہ ٹٹی دا فلان. اس کمینے دے کفر دے اندر کوئی شک نہیں کرنا، اس دے اوتے تمام اماماں دا اتفاق ہے. وہ گستاخ ہے بندہ. توجہ نہیں فرمائی نے. اس گل نو ثابت کرنے واسطے کوئی لوڑ ہی نہیں. مثلا اللہ اکبر مثال بھی نہیں دے سکتے. میں تو یہ آکھاں گا کسی دی کی مثال دینی. ہاں اینا ضرور کہنا کہ اگر کسی نو آکھو نا کہ ٹٹی دا کیڑا تیرے نالوں، اے حضرت صاحب میں ایک موٹی جی گل کرنا، کسی دے پیر نو آکھو، کسی دے ملا نو آکھو، کسی دے مولوی نو آکھو حضرت صاحب تواڈے نالوں ٹٹی دا کیڑا بہت عالم ہے، او دے دل تے کی گزرے گی؟ بولو اے اونوں چنگی لگے گی گل؟ او دے منن والیاں نو چنگی لگے گی؟ یہ صرف مثال دیتی ہے سمجھاؤں واسطے. اللہ پاک معافی دے. کوئی اینو گستاخی سمجھے کوئی نہ سمجھے اساں او دے ذمہ دار نہیں. عقل سری تے شریعت دے اندر گستاخی ہے، عیب لانا ہے، لہذا اونوں ہر صورت جیسا سمجھنا ہے گستاخ رسول ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. کوئی آدمی یہ کہے شیطان نو روئے زمین دا علم ہے، ابلیس نو روئے زمین دا علم ہے، وہ تو دلیلاں نال ثابت شروع کر دے. یہ دلیلیں جتنا دیتا جائے گا اور کافر گستاخ بنتا جائے گا، کیونکہ یہ مسئلہ ہی ایسا ہے. اے سارے اماماں دا مسئلہ ہے. اگے ایسے دے بالکل مناسب فرمایا ہے او غدا من وفور علم ہی، یا آپ علیہ السلام نو اللہ نے بہت لا محدود علم دیا. اس علم دی شان گھٹاندا ہے، اونوں کم کردا ہے. مثلا کہ جتنا حضور کو علم ہے اونا فلانے نو بھی ہے، فلانے نو بھی ہے، فلانے نو بھی ہے، فلانے جانور نو ہے، فلانے نو ہے. اس طرح دی گل کرے تو فرمایا تاوی گستاخ رسول ہے، واجب القتل ہے. یہ او تمام اماماں دا اس گل دے اتفاق ہے جڑی میں نقل کردا پیا. عبارت تواڈے سامنے پڑھی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ بارگاہ رسالت دی قدر جو کوئی نہیں جی. جدوں دے خبیث لوگ لانتی نکلے نا، جنہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سونے نبی سرکار نو آن تے آپ دی شان نو معاذ اللہ لوکاں دے وانگو زیر بحث لیندا ہے، ہر کسی نو زبان کھولن دا موقع دیتا ہے. یہ اس لانتی ماحول وچ اسی بیٹھے ہاں، ورنہ مسلمان ہوئے اندازہ لگا ہے سامنے شفا شریف پئی ہے، اتھوں لے کے زرقانی تک میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ اندلس و مغرب دے علاقے اتھے مالکی زیادہ نے، مالکی مذہب دے انہاں علاقے کسے نے آکھیا صاحبکم تہاڈا صاحب، تہاڈا صاحب
اتنی گل پچھوں اس وقت دے اماماں مغرب دے مالکی مذہب دے ساریاں نے فتویٰ دیتا جنہیں گل کیتی او گستاخ رسول واجب القتل ہے، انہیں ہولا لفظ نبی واسطے استعمال کیویں کیتا؟ توجہ ہے؟ بولو بولو بولو، اللہ اکبر و کبیرہ، بول دے نہیں؟ اے ویکھو، اللہ اکبر و کبیرہ، ایک شخص نے کی لفظ بولیا؟ تہاڈا صاحب، تے مراد کی سی؟ یعنی حضور پاک دے بارے کہن لگا تہاڈا صاحب، حضور پاک دے بارے تہاڈا اللہ۔ تو علماء نے کی فرمایا ہے؟ اینی گل پچھوں گستاخ ہے، لفظ کی بولیا ہے؟ تمہارا صاحب۔ ہن تسی خود سمجھدار ہو، تمہارا صاحب کہن نال تے گستاخی بن گئی، تے شیطان نال رلا، تے شیطان دے بارے آکھنا کہ او دا علم بہت ہوندا، یا پاگلاں جانوراں وغیرہ تے جا کے انہاں نال رلا دینا تے آکھنا نبی دا علم ہوئے۔ سمجھ نہیں لگی گل؟ اچھا، تو فرمایا عیب لاوے یا کوئی آپ دے حق خفیف ہلکی ہولی گل کرے، کس طرح؟ آخے لا ابالی بنہی عن قضا، نبی نے ایس گل تو ڈکیا ہے، مینوں کوئی پرواہ نہیں، مینوں پرواہ کو نہیں، کیڑی گل تو ڈکیا کیڑی نہیں۔ اینے ایک لبو لہجے نال تے اے گل ہی کرے تے گستاخ واجب القتل ہے۔ گل نہیں سمجھ لگی؟ یا حضور سرکار دی خصلت اور طبیعت شریف دے اندر حضور دی کسے خصلت نو، کسے عادت شریف نو بھیڑا آکے برا بولے، جویں اے آکھے زمین دے بہنا باندراں دا کام ہے، زمین تے بہنا ہاتھ نال کھانا یہ تے باندراں دا کام ہے، کوئی تہذیب ہے؟ یعنی حضور سرکار دے کسے کام نو بھی، کسے سنت چھوٹی تو چھوٹی نو بھی انہیں کی کیتا ہے؟ حقارت نال، تحقیر نال، توہین نال ذکر کیتا ہے۔ اسلام تو او بولو اے بھی اے گستاخی تے عام ہے کہ معاذ اللہ تہذیب تو انگریزوں کی طرف سے آئی، ہاں تہذیب تو انگریزوں کی طرف سے آئی۔ ارے بھائی ان کے مقابلے میں تو ہندوستانی بندر لگتے ہیں، یہ ہاتھ سے کھانا، زمین پر بیٹھ جانا، انسلے کپڑے پہننے، یہ تو وحشیوں کا کام ہے، جانوروں کا کام ہے۔ یہ سب گستاخی رسول ہے اور گستاخ ہیں واجب القتل ہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ اس گل دے گستاخی ہونے کوئی کسی نو شک لگتا ہے؟ بھراؤ بول دے نہیں جی؟
آپ دے منصب دے خلاف شان دے خلاف گل ہوئے کس طرح انج آکھے کہ حضور سرکار جڑا دنیا چھڈی رکھی ہے نا تے زندگی سادہ پسند کیتی او اس واسطے کیتی کہ حضور نو طاقت نہیں سی آپ دے کول برتن دا سامان نہیں سی جے ہوندا تے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ضرور ورت دے ضرور عیاشی والی زندگی بسر کر دے انہاں جڑی سادگی دی زندگی بسر کیتی نہ ہون دی وجہ نال کیتی جنوں آندے نے مجبوری دی درویشی تو نعوذ باللہ مجبوری دے درویش حضور سرکار اپنے اختیار نال اپنے درویشی نہیں ملی جن نے آکھیا فرمایا وہ بھی گستاخ رسول ہے واجب القتل ہے انہیں بھی حضور سرکار نو عیب لایا ہے آپ دی شان دے خلاف گل آپ پر منسوب کیتی سو حضور سرکار مجبوری دی سادگی درویشی نہیں ملی مدینے دے تاجدار نے اپنے اختیار نال ملیے ورنہ شان طاقت اینی سی توجہ ہے کہ کائنات دی ہر عیش و عشرت دی چیز اگر حضور چاہتے تے ہر شے قدمہ چا جانی چاہیے یہ ہوئی مطلب ہے جڑا پاک مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے کول جبریل امین آئے عرض کیتی اللہ فرماؤندا ہے دس حبیبا بادشاہ نبی بننا یا بندہ نبی بننا بادشاہ نبی مالک نبی او عبد نبی بادشاہ نبی بننا ہے یا بندہ نبی بننا ہے دسو کی چاہیے جے حضور سرکار فرماؤ چپ کی تھی جبریل امین عرض کردے نے تواضع للہ یا رسول اللہ اللہ واسطے نیاز مندی تے عاجزی پسند کر لو اللہ دے محبوب نے عرض کی تھی اللہ سونیا مینو بندہ نبی بنا بندہ نبی بنا میں ایک وقت کھاواں ایک وقت کھاواں جس وقت کھاواں اس لئے شکر کراں ایک وقت نہ کھاواں جس لئے نہ کھاواں اس لئے صبر کراں مولا سونیا میں شاکر صابر بن جاواں اللہ دے حبیب نے درویشی سادگی چنی ہے اللہ فرماتا ہے چن کی بننا جانا ہے اور سنگیا جب رب دے حبیب نے سادگی چنی ہے کائنات دے خزانیاں نو نبی ٹھوکر ماری ہے پسند نہیں کیتا اور کاری کیویں سکدے سن جنہاں دے صدقے خدائی بنے او خدائی دا طلبگار کیویں ہوئے بنی دے او دے واسطے وے پھر خدائی دا طلبگار کیویں بنے خدائی دے او دی محتاج ہوئے خدائی او دی طلبگار ہوئے بول دے نہیں جے تے پھر حضور او دے کیویں طلبگار ہو او دے جتھے رہ آقا نامدار دے خادم حضور دے سچے غلام حق کی پہچان حق کے ترجمان